اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کاموں میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ اپنے اس کام کے لیے اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دیں گے۔ جو بات بھی تم ان سے کہو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، لیکن ان کے وہی ڈھاک کے تین پات وہ بات نہیں مانتے۔ میں نے اس پر غور کیا، کوشش کی اس کو سمجھنے کی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ویسے دیکھنے میں ایک آدمی اچھا بھلا نظر آتا ہے، بات بھی دلیل سے کر رہا ہوگا، لیکن جب اس کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جتنی دلیلیں ہم دیں گے، اس سے باتیں کریں گے، اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ تو تلاش کرتے ہوئے میرے سامنے واقعات آیا، ایک تشبیہات رومی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جو تم نیک کام کرو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور جو برائی کا کام ہو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہر کام کا جو ہم کرتے ہیں اس کا رد عمل آتا ہے۔ دیکھیے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، محنت کا ہو یا کم محنت کا ہو، تو اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے، آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، یا آپ ایسا کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہی اثر ہے جو اس کے کام کے رد عمل میں آپ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مولانا نے اس وضاحت کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک صاف ستھرا کاغذ ہو اور اس پر آپ جو تحریر لکھیں، کاغذ سفید ہے، اس پر آپ سیاہی سے تحریر لکھیں گے تو بالکل واضح ہوگی، پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر اس پر آپ دوبارہ سے بار بار اسی سیاہی سے لکھتے چلے جائیں گے تو الفاظ آپس میں گڈ مڈ ہونے لگیں گے اور ان کی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سارا کاغذ سیاہ ہو جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا لکھا، اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہی وہ درجہ ہے جہاں پر پہنچ کر ایک انسان کو اس کے عمل کی اچھائی یا برائی اس کے سامنے نظر نہیں آتی، اسے احساس ہی نہیں ہوتا اور وہ اس کام کو کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ جب ایک انسان سے گناہ واقع ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے۔ اگر انسان گناہوں میں مگن رہتا ہے، لگا رہتا ہے، تو وہ سیاہ داغ بڑھتے بڑھتے پورا دل کو سیاہ کر لیتے ہیں، تو لہٰذا اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب ایک نیک آدمی اچھی عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے، تو اس کو اس کا احساس، اس کا انبساط پیدا ہوتا ہے اور اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، کیونکہ نیک کامی سے جسم میں نور پیدا ہوتا ہے اور غلط کاموں سے جسم میں بوجھ پیدا ہوتا ہے، ثقل پیدا ہوتا ہے جو جسم کو بوجھل کرتا ہے۔ لیکن وہی بات، اگر
ہم اس کے بار بار وہ کام دہراتے رہتے ہیں تو وہ ایک ہماری عادت سی بن جاتی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں چھوٹی سی ایک بات میں اور کرنا چلوں کہ یہ جو عادت ہوتی ہے، نیک کاموں کی بھی عادت ہوتی ہے اور برے کاموں کی بھی عادت بن جاتی ہے۔ ایک سگریٹ پینے والا ہے، اسے آپ جو کچھ مرضی کہیں کہ وہ کہتا ہے مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہے، یہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہے، بڑی پیچیدہ بیماریوں کا باعث بن جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے عادت ہو گئی ہے، چھوٹتی نہیں ہے۔ اسی طرح نیکیاں کرنے والے جو ہیں، نمازی ہیں، حج و عمرہ کے جانے والے ہیں، بار بار جاتے رہتے ہیں حج و عمرہ پر، نمازیں بڑی متواتر پڑھتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایک عادت ہے یا اس کا کوئی اثر بھی ہے، آپ کا جسم پر احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی کسی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ میرا یا کوئی ایک شخص جو ہے اس کا اعمال کا اس کو کچھ فائدہ بھی ہے یا صرف ایک پریکٹس کے طور پر کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس شخص کا مخلوقات خدا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اگر اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے تو اس پر اس کا نامہ اعمال انشاءاللہ تعالی بھاری ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا، اور جو لوگوں کا احساس نہیں کرتا، لوگوں کی تکلیفوں کو نہیں سمجھتا، اپنے نفس پر اپنے آپ کو سب سے سامنے رکھتا ہے، تو اس کا اللہ کرم کرے اس پر، اسی کے میں معاف کرے، لیکن اس کے لیے خطرے کا احساس ہے۔ معزز ناظرین سامعین، کوشش کیجئے، ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کا آئینہ صاف رکھیں تاکہ ہمیں اپنے عمل کی حیثیت معلوم ہوتی رہے۔ وہی بات اگر تحریر پر تحریر لکھتے چلے جائیں گے اور وہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب ہم اپنے دل کو آئینے کو صاف کریں گے، اسے صاف رکھیں گے، تو اپنے ہر عمل کا اثر ہمیں نظر آئے گا اور ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ ہم اپنی منزل کے کس حصے پر پہنچ چکے ہیں۔ منزل تو وہی ہے ہماری، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو زمین پر بھیج دیا، ہم نے وہی منزل حاصل کرنا ہے، جیسا قرآن شریف میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں جنتیں دوں گا، جنت فردوس دوں گا، جنت عدن دوں گا، لیکن اس کے لیے ہمیں دل کے آئینے کو صاف کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا دل کا آئینہ زنگار آلود رہا تو پھر مشکل ہے۔ معزز دوستو، یہ چند روزہ زندگی ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ آنے والی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے دل کے آئینے میں جلا پیدا کر کے اسے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ کہنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔